میں اس کو نہیں جانتا. جی السلام علیکم. فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو جو گلے میں تعویذ وغیرہ پہناتے ہیں، تو اب سمجھانے کے بعد تو تعویذ نکال لیتے ہیں اور آیت الکرسی یا سورہ فلق، سورہ ناس، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں یا دکان میں جو لگاتے خیر و برکت کے لیے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس میں بھی چاروں خل رہتے ہیں، اور ساتھ میں 2 باکس دیے جاتے ہیں، اس میں الف لام میم یاسین وغیرہ، اور کچھ عادت نمبرز اس میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بچے کا بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو تعویذ مت پہناؤ بولتے ہیں، جو غیر شرعی ہوتے ہیں تو لوگ قرآن کے لا کے ڈال دیتے ہیں، آیت الکرسی، چاروں خل وغیرہ. گھر میں بھی دکان میں بھی خیر و برکت کے لیے آیت الکرسی، حرف مقطعات اور کچھ عادات نمبرز جو کہ وہ کہتے ہیں سوروں کے ابجد فارم ہے. ابجد فارم مطلب سوروں کو نیومیریکلس میں چینج کر دیتے ہیں. یہ کہاں تک دوستو؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو، بیماری، جیسا مثلا بچہ رات میں ڈر کے اٹھ رہا ہو، بچہ رات میں اٹھ کے باتیں کر رہا ہو، بچہ اٹھ کے رات میں اب نارمل کو حرکت کر رہا ہوں، بچے کے گال پھول جاتے نا، کیا بولتے گال پھوگی بولتے، کچھ تو ہو جاتا ہے، گال پھول جاتے ہو جاتا ہے، وہ ہو جائے. یہ سب کے لیے آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس دے دیا گیا ہے. میں نے دیکھا ایک صاحب کو گال پھول جاتے تو کیا کرتے معلوم؟ آپ لے جاتے گھاس لے جانا ان کے پاس، پتہ نہیں گھاس کی بکریاں شاید زیادہ ہے ان کے پاس، گھاس لے جاتے وہ لوسن، اور وہ گھاس کو ایسا گھماتے اور علاج ہو جاتا. ارے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ کے پاس ہے نا، میں بول رہا ہوں نا، خزانہ گھر میں ہے لیکن بھیکاری کو رہتا نا، بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو خزانہ ہوتے بھیک مانگتے رہتا ہوں. وہ بولتے نا، وہ فقیر کی بیٹی کو راجا کی بیٹے سے بھی نکاح کر دیا تو بھیک مانگنے کی عادت، تو باہر مانگ کے کھانا کھاتی ہے، اس کو محل کا کھانا پسند نہیں آتا. وہ حالت ہماری ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہی غلاظت، وہی گندگی، وہی شرک، وہی کفر میں جا رہے ہیں. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ کے پاس حل ہے، سولوشنز آپ کے پاس ہے، آپ پڑھ کے دم کیجیے بچوں کے لیے. رہا کیا تعویذ کے بدلے وہ آیت الکرسی لگانا، نہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی درست نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن. اب قرآن تعویذ جو لوگ لگاتے، میں ایک سوال کرتا ہوں جنرلی، آپ بیمار تھے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن کی چٹھی دیا، دوا نمبر 1، دوا نمبر 2، دوا نمبر 3، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، ایسا کھاؤ، آدھی کھاؤ، پوری کھاؤ، دے دیا. اب وہ چٹھی کو آپ نے لیا، دواخانے سے نکلے، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے دیکھے، بولتے چٹھی دی، اور چٹھی کو لیا ایسا گول کرے اور گلے میں ڈال کے گھوم رہے آپ. ارے کیا ہوا؟ دواخانے گئے، ڈاکٹر صاحب نے چٹھی لی، کیا ہوا؟ پھر دوا کا لٹکا لیا. تو آپ کیا بولیں گے ایسے پیشنٹ کو؟ احمق ہے نا، بیوقوف ہے. دوا کھانے کے لیے ہوتی، لٹکانے کے لیے ہوتی. وہ چٹھی پہ لکھی ہوئی دوا لینا ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس جب یاد ہے تو لٹکانے کی ضرورت کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. جو چیز کو آپ یاد کر کے خود پڑھ سکتے، لٹکائے کیوں گھوم رہے؟ تو وہ یہ پرسکرپشن کی چٹھی گلے میں لگا گھوم رہے ہیں آپ، جبکہ آپ کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا ہے. سورہ فلق، سورہ ناس کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ اخلاص کیا تعلیم دیتا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ آیت الکرسی کیا تعلیم دیتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، سارے اللہ کے اسماء الحسنی اور صفاتیں بیان کرتی ہے، بلکہ اسماء اعظم سب سے بڑی صفت اس کے اندر نام ہے الحی القیوم. یہ بہت بڑے نام ہے اللہ. اس نام سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے. دیکھیے آپ، اسماء اعظم جس کو کہتے ہیں، آپ نے کی حدیث، جس نے اسماء اعظم سے دعا کر لی اللہ رد ہی نہیں کرتا اس کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت بڑی بات. یہ سب چھوڑ کے ہم گلے میں لٹکا کے گھوم رہے ہیں، درست نہیں. اب رہا معاملہ دکان و مکان کی خیر و برکت، اس چاروں خل لگانا، یہ درست نہیں ہے، صحابہ سے تابعین سے کسی سے ثابت نہیں. جو آتے روز پڑھ کے دم کیجیے، اپنے آپ پہ کافی ہے. رہا معاملہ وہ حروف مقطعات خیر و برکت لٹکانا، میں کہتا ہوں جو کمپنی بناتی ہے اور جو بیچارہ بیچتا ہے اس کے گھر میں خیر و برکت آج تک نہیں آئی. ہزاروں مینوفیکچر ہو رہے پھر بھی بیچارہ 5 روپے میں تختیاں بیچتے پھر رہا. اس کی قسمت نہیں کھلی، جس کے پاس ڈھیر میں ہے. تیری قسمت کھل جاتی 5 روپے کا لٹکانے کے بعد. واہ واہ واہ. تھپیوں کے تھپیاں بیچ رہا بیچارہ، دن دن بھر پسینہ بہا کے 5 روپے میں، تو اس کو خیر و برکت 50 جس کے گھر میں، اس کو خیر و برکت آنا، ڈھیروں میں خیر و برکت آنا. اور میں لٹکا رہا، میرے گھر میں اگر تختی لٹک گئی، آ گئی، ہاں، کعبے کا دروازہ حروف مقطعات لٹکا دیا گیا. اب تو نئے ابجد نمبرز، نیومیریکلس، یہ نیومیریکلس میں قرآن کو تبدیل کرنا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ کھلواڑ اور نئی قسم کی جدید تحریف، سمجھتے نا، قرآن میں ایڈ کرنا ہے. جس کتاب کو اللہ نے الف با تا سا کے الفاظ اور حرف اتار کے